بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک اور سٹوری، ایک اور واقعہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور بھی تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بدعمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ سا کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں شرمساری اور ندامت کا خیال پیدا ہوا۔ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہ گار اور سیاہکار شخص ہے، یہ بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا اور بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا اور وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس زہد، اس نیک شخص کی یہ ادا پسند نہ آئی، کیونکہ غرور اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی بھی انسان اس صفت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو ناپسند کیا، اور ہوا کیا کہ اب وہ بادل کا ٹکڑا اس نیک شخص سے ہٹا اور اس گناہ گار شخص کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ جب اس عابد و زاہد نے یہ دیکھا کہ اب بادل کا ٹکڑا اس کی بجائے اس سیاہکار گناہ گار شخص کے اوپر چلا گیا ہے، تو وہ اس وقت کے پیغمبر کے پاس گیا اور اسے اپنا واقعہ بتایا۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ اب ان دونوں سے کہہ دو کہ اب نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ ہم نے اس فاسق و فاجر، اس گناہ گار شخص کو اس کی خلوص نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، اور اس عابد و زاہد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے۔ تو زندگی میں ایک نصیحت آپ سب دوستوں کے لیے کہ خود کو اتنا بڑا اور نیک نہ سمجھیں کہ آپ کی نیکیاں آپ سے چھین لی جائیں۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں اور ہر انسان کو خود سے بہتر سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا ایک عمل آپ کی پوری نیکیوں سے بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عاجزی اور انکساری سے نوازے اور ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔